نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 13 سورہ حاقہ. اب یہاں پر قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیے حاقہ کے معنی میں نے آپ کو کیا بتائی نا، حق کرنے والی، ٹھیک ہے. اور حاقہ کس کا نام ہے؟ الحاقہ قیامت کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو آپ قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے جو بات بتائی جانا ہے وہی نہیں بتا دیتے. پہلے کیا کرتے؟ پہلے انسان کے دل، ان کا جو ذہن ہے، ان کے دماغ کو تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب انسان کا ذہن، دل، دماغ تیار ہو جاتا ہے قبول کرنے کے لیے، پھر اصل سبق کو سامنے رکھا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر ذہن تیار نہیں ہے تو پھر بڑی سے بڑی حقیقت بھی انسان کے اوپر سے چلے جاتی، رائٹ. انسان کے سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی کتاب نہیں ہے جو اس انداز میں انسان کو سکھا سکے. اور یہ جو انداز ہے نا، یہ دلوں پر اثر کرنے والا. پہلے ذہنوں کو، دل کو بدلا گیا، پھر اس کے بعد کس چیز پر آنا ہے، جو مین مقصد ہے اس کی طرف لایا جاتا ہے. اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں قصے، واقعات کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہوتا ہے نا، قصے، کہانیوں کے ذریعے بات کو سمجھانا، یہ بھی سکھانے کا سب سے مؤثر انداز ہے، مؤثر ذریعہ ہے، اثر کرنے والا. کیونکہ کہانیاں کیا ہوتی ہیں، سب کو اچھی لگتی ہیں، دل تک پہنچتی. اور خاص طور پر وہ کہانیاں جو ماضی کے قصے ہیں، right؟ تو وہ انسان کو الرٹ کرتی ہے اپنے طرف، کیونکہ ہر کہانی کے اندر سبق ضرور ہوتا ہے، right؟ کہانیاں، قرآن میں جو قصے ہیں وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا انجام ایسا کیوں ہوا. جیسے ہم نے کل پڑھے قوم عاد کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب قوم عاد پر جو عذاب آیا، قوم سمود پر جیسا آیا تھا ویسا بھی آ سکتا تھا. ایک ہی چیخ، ایک ہی لمحے میں سب ختم ہو جا سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے دن تک ان پر عذاب رکھا؟ 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن ہوا کو مسلط رکھا ایک دم. اور وہ کیسی تھی ہوا؟ سرسری. تو یہ جو ہے نا، یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ مسلسل جو عذاب ہے یہ کیا دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت ہے. تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. کوئی کتنا بھی قوت والا ہو، کتنا بھی پاور والا ہو، کتنا بھی اقتدار ہو، کتنے بھی کانٹیکٹس ہو، لیکن جب حد سے آگے بڑھیں گے، عطوف کریں گے، سرکشی کریں گے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. کانوں کی بھی بات آئی تھی کل، ٹھیک ہے. اذون، تو کوئی بھی آواز یا کوئی بھی چیخ، کوئی بھی شور جو ہوتا ہے نا، وہ صرف کانوں سے ٹکرا کر نہیں ختم ہو جاتا، بلکہ ہمارے اندر، کانوں کے اندر بھی جا کر وہ بیٹھ جاتا ہے. بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بیک آف مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں، اگر وہ ختم بھی ہو گئی، اس کا جو شور ہے یا پھر اس کی جو فریکوینسی تھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتی. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ عذاب صرف جسم پر نہیں آتا، دل، دماغ، احساسات پر بھی آواز کا اثر ہوتا ہے، اندر تک جاتا ہے، انسان کو ہر لمحہ اپنی گرفت میں رکھتا ہے، رائٹ. تو قرآن صرف واقعہ نہیں سناتا بلکہ احساس بھی دلاتا ہے، سبب بھی بتاتا ہے، انجام بھی بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ تمام چیزیں بتا دی. اب ذہن اور دل، دماغ ریڈی ہے، اب بتایا جا رہا ہے اصل بات. اور وہ کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا، پھر جب، نُفِخَ
پھونک دیا جائے گا، پھونک ماری جائے گی. پھر آواز کی بات، کس میں؟ فس سوری، سور میں، ٹھیک ہے، ٹرمپٹ. اور وہ کیسی ہوگی پھونک؟ نفقۃ واحدہ، وہ پھونکنا ہوگا واحدہ، ایک ہی بار، ٹھیک ہے، ایک ہی آواز ہوگی. اب دیکھیے نفقتن، عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ تنوین جو ہوتی ہے نا، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زیر، دو زبر، دو پیش. تنوین میں خود بخود ایک کے معنی نکلتے ہیں. مطلب فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ، اس میں ہو گیا کہ پھر جب پھونک دیا جائے گا یا پھونک ماری جائے گی سور میں، ایک پھونکنا. مزید یہاں پہ واحدہ ہے، تو یہ کیا بتاتا ہے؟ تاکید ہے، یعنی ایک ہی ایسی آواز ہوگی کہ سب ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. ہر چیز کائنات کی اس ایک آواز سے متاثر ہوگی. دنیا میں ایسا کوئی الارم ہے جو پورا ایک ملک سنتا ہے؟ چلو پورا اسٹیٹ سنتا ہے؟ نہیں. لیکن قیامت کی وہ آواز، وہ جو سور میں جب پھونک ماری جائے گی، بس ایک ہی ہوگی، اور اس سے ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ متاثر ہو جائے گی. Right؟ پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. وَحُمِلَت، اور اٹھا دی جائے گی، الارض والجبال، زمین اور پہاڑ، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے. دیکھیں جب زمین کو اٹھایا جائے گا تو خود بخود پہاڑ بھی اٹھ جائیں گے نا، رائٹ؟ زمین کو اٹھا رہے تو اسی پر ہے نا پہاڑ، تو خود بخود پہاڑ بھی اٹھ جائیں گے. تو یہاں پر الگ سے پہاڑ کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اٹھا لی جائے گی زمین اور پہاڑ، اس لیے کہ انسان پہاڑ کی بھی عظمت کو سامنے رکھے اور اپنے تصور میں لائے قیامت کی جو شدت ہے، قیامت کا جو سین ہے، اس کو محسوس کرے. پہاڑ کتنی بڑی کریشن اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں پر وہ قیامت کی جو شدت ہے نا، اس کو آپ فیل کریے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ حمیلت، اور یہاں پہ زیر کیوں آیا؟ ملا کے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، اور کیسے ہو جائیں گے؟ فَدُكَّتَا، دونوں ہو جائیں گے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، دونوں توڑ دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یعنی زمین اور پہاڑ. اور کیسا ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے؟ یہاں پہ دیکھیے مفعول مطلق آ رہا ہے، دکتن واحدہ، توڑنا ایک بار کا. پھر سے دکتن میں ایک کے معنی ہے، لیکن پھر سے واحد تاکید کے لیے آئے گا، یعنی ایک ہی چوٹ سے ایک ہی بار ایسا مارا جائے گا کہ سب دکتن ہو جائیں گے. دکا کس کو کہتے ہیں؟ دال کاف کا، کوئی بھی چیز جو سالڈ ہوتی ہے نا پھر اس کا پاؤڈر بن جاتا ہے، اس کے لیے آتا ہے دکتن. ایک ایسا چوٹ مارنا، ایک ایسا ڈنڈا مارنا کہ ہر چیز پاؤڈر کر دینا، ایک ہی چوٹ میں ساری زمین، سارے پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیے جائیں گے. اب جیسے ہم کسی بھی چیز کو توڑتے ہیں یا پیستے ہیں یا گرائنڈ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کو آپ گرائنڈ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھی بہت محنت لگتی ہے، اس کو باریک باریک کاٹتے ہیں، رائٹ؟ بعض موٹی چیزیں بھی نہیں پیسی جاتی، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور باریک کرتے ہیں، رائٹ؟ پھر اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے، رائٹ؟ جیسے پہلے چکیوں میں گیہوں پیستے تھے تو موٹے موٹے گیہوں، پھر نیچے سے کیا نکلتے ہیں؟ پاؤڈر بن کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ضرب لگے گی، ایک زور کا کیا کہیں گے؟ ڈنڈا مارا جائے گا، تو کیسا ہو جائے گا ہر چیز؟ دکتن واحدہ، رائٹ؟ اگرچہ انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں جو کسی چیز کو پھوڑ دے، جیسے آئٹم بام کے ذریعے سے جو دھماکے کرتے ہیں، پہاڑوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں،
right? تو وہ پہاڑ کیسے اوپر سے گر کے نیچے آ جاتے ہیں، اوپر دھواں چلا جاتا ہے، right? تو قیامت کے دن کیسا ہوگا، سب ایک جھٹکے میں پیس کر رکھ دیا جائے گا، بھورا کر دی جائے گی، بھورا بھورا پاؤڈر. سوچیے اب زمین میں کیا کچھ نہیں، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، سب کو ختم کر دے گی. فدکتا دکتم واحدہ. دنیا میں کوئی چیز توڑنا ہے تو کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں، ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر توڑنا ہے، اور کتنے بار اس پر ضرب لگائی جاتی، کتنی بار اس کو توڑا جاتا ہے، ایک بار میں نہیں ٹوٹتا ہے، بار بار توڑنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ پستی ہے، پاؤڈر بنتی ہے. لیکن قیامت کے دن نہ وقت لگے گا اور نہ تکرار ہوگی، نہ محنت کی کثرت، بس ایک ہی ضرب، زمین اور پہاڑ سب کے سب چورا چورا. زمین پہاڑ سب سے مضبوط سمجھے جاتے ہیں، ایک لمحے میں کیا ہو جائے گا، سب برابر کر کے رکھ دیے جائیں گے. جیسے سورۃ طٰہٰ میں کیا ہوتا ہے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا. نہ تم اس میں کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی بلندی، نہ کہیں اونچ نہ کہیں نیچ. بالکل ایسے جیسے آٹے کو اتنا باریک پیس دیا جاتا ہے نا، پھر اس کی ایک پلین روٹی بنا کر پھیلا دی جاتی ہے، جیسے میدے کی روٹی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے نا. تو اسی پلین سطح پر ساری مخلوق کو کیا کیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. تو توڑ دیے جائیں گے دونوں، یعنی زمین اور پہاڑ. کیسا توڑنا، ایک بار کا توڑنا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. پھر اس دن واقع ہو جائے گا کیا، الواقعہ، واقع ہونے والی. تو اس دن واقع ہونے والی، کیا واقع ہونے والی ہے، قیامت، وہ واقع ہو جائے گی. واقعہ انسیڈنٹ کو بھی کہتے ہیں نا، حادثے کو. تو اس دن وہ جو انسیڈنٹ ہے، وہ جو واقع ہونے والی ہے، وہ واقع ہو جائے گی. اور قیامت ہی کا یہاں پر ذکر ہے، یعنی قیامت اب ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، ہر چیز پاؤڈر کر کے رکھ دی جائے گی. پھر وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وانشقت، انشق ینشق، انشقاق، شق سے ہے. شق کس کو کہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ٹھیک ہے. تو وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا، السماء آسمان، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا آسمان. صرف زمین ہی نہیں، آسمان بھی پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور کیسے ہو جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. تو وہ اس دن واہیہ، ڈھیلا پڑ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا. کون، آسمان. واہیہ جو ہے نا، واو ہا یا سے ہے. واہیہ کے معنی آتے ہیں واہیون کے، کسی چیز کے جوڑ ڈھیلے پڑ جانا، ویک جوائنٹس، جوڑ جو ہوتے ہیں نا، جوائنٹس، وہ ڈھیلے پڑ جانا، کمزور پڑ جانا. رسی کا بند بھی اگر کمزور ہو جائے نا، ڈھیلا ہو جائے، اس کے لیے بھی آتا ہے واہیون. ٹھیک. تو بادلوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، یعنی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. دیکھیے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو آسمان کبھی کیسے نظر آتا ہے، پلین نظر آتا ہے. کبھی اب آپ نے آسمان دیکھا ہوگا کہ جب بارش رکتی ہے تو اس وقت آسمان کیسے نظر آتا ہے، ٹکڑے 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 نظر آتا ہے. بعض اوقات پلین اور بعض اوقات اس طرح سے نظر آتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے. رائٹ. تو آسمان جو ہے نا، یہ اپنی سختی میں، جکڑ میں مضبوط ہے، لیکن وہ جو اس کی مضبوطی ہے، وہ حیت جو ہے، وہ اس کو کھو دے گا.
بادلوں کے جو پیچز ہیں نا وہ الگ الگ نظر آئیں گے، پیچز کی جیسے نظر آئیں گے، ایک مسلسل چھت نہیں رہے گا، رائٹ؟ اسی لیے دیکھیے قرآن میں کیا آتا ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن کے آسمان ایک بدلی کے ساتھ پھٹے گا، یعنی آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹے گا، جیسے بادل چھٹتے ہیں ویسے ہی آسمان کی کیا ہوگی، گرفت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو پھر آسمان کی مخلوق وہ کہاں جائے گی؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے، اس کا حق ہے، کیونکہ آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں 4 انگلیوں کی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا قیام یا رکوع میں نہ ہو۔ 4 انگلیوں کی اتنی بھی جگہ اسپیس جو ہے نا وہ خالی نہیں ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، عبادت میں ہے، right؟ تو اب اتنی ساری مخلوق ہے آسمان میں، تو وہ کہاں جائے گی؟ آسمان پھٹے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ right؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ آگے جواب دے رہے ہیں۔ اب آسمان چرچرانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کو نا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے پرانی کوئی چیئر ہے لکڑی کی، ٹھیک ہے، بہت پرانی ہے، اس کے جوائنٹس جو ہے نا وہ واہیہ ہو گئے، واہیہ یعنی ڈھیلے پڑ گئے ہیں، کمزور جوائنٹ ہو گئے اس کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھیے اگر آپ اس پر نہیں بھی بیٹھتے ہیں تو اس میں سے کیسی آواز آتی ہے، چر چر، تو وہ کیا ہے، چرچرانا۔ جیسے کبھی ایسے ہوتا ہے نا بہت سارے مہمان اکٹھا ہو جائیں اور چھوٹی سی جگہ ہے تو اس میں کیسے ہوتا ہے، چھت پر سے نیچے والوں کو آوازیں آتی ہیں، اوپر والوں کی اگر بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو نیچے والوں کو فیل ہوتا ہے وہ ایک دم ایسے فل ہو گیا ہے، right؟ تو جب آسمان پھٹے گا، کیونکہ یہاں پہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ آیا ہے، جب آسمان پھٹے گا تو پھر اب آپ تصور میں لائیے، چھت پھٹ رہا ہے تو وہاں کی مخلوق کہاں جائے، کہاں جائے گی؟ کامن سینس ہے، کناروں پر۔ اب دیکھیے کوئی بھی چیز گرتی ہے اوپر سے کولیپس ہوتی ہے تو ہم سینٹر میں جاتے ہیں کیا اس کے، یا پھر اس کے اوپر چلے جاتے ہیں؟ جیسے مان لیجئے زلزلہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، چھت کے ایک دم سینٹر میں جاتے ہیں، یا پھر اوپر چلے جاتے ہیں، سائڈ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ، آؤٹ ورڈ، باہر نکلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، والملک، اب وہاں پر تو بہت سارے فرشتے ہیں، رائٹ، تو والملک علی ارجائها، اور فرشتے، ملک ہے یہاں پہ، ملائکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں ترجمہ کر رہی ہوں فرشتے، فرشتہ ہونا چاہیے، تو یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات عربی میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو واحد ہوتے ہیں لیکن وہ جمع کا بھی مفہوم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اسم جنس، واحد بھی معنی آتے ہیں اس میں، جمع کے بھی آتے ہیں، مؤنث کے بھی آتے ہیں، مذکر کے بھی آتے ہیں، جیسے کتاب ہے، کتاب کا بھی اسم جنس ہے، کتابیں بھی لیا گیا اس کے معنی اور کتاب، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ول ملک سے مراد کیا ہے، فرشتے، ٹھیک ہے، تو ول ملک علی ارجائها، اور فرشتے اوپر ہوں گے، ارجائها، اس کے کناروں پر، اب فرشتے کیا ہو جائیں گے، اس کے کناروں پر ہو جائیں گے، آسمان کے کناروں پر، ٹھیک ہے۔ اب ارجا جو ہے نا یہ کیسے ہوں گے، متشابہات ہے، یہ آیت متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی یہ اللہ تعالی عالم، ٹھیک ہے، لیکن یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے ہوں گے، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، ہاں، اور کچھ فرشتے ایسے ہوں گے جو ہلیں گے نہیں، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے، وہ جو عرش کو اٹھائے ہوں گے، یحملو عرش ربک،
اور جو تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ فرشتے، فوقہم ان کے اوپر، یومئذ ثمانیہ ان کے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیہ 8، یعنی اس دن 8 فرشتے کیا ہوں گے؟ اپنے رب کا عرش اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، فوقہم یعنی اپنے اوپر، ان کے خود کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کا عرش؟ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، حاملین عرش جو ہے نا، یعنی عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں 8، تو قرآن بتاتا ہے ان کی تعداد، تو وہ جو فرشتے ہیں نا وہ بہت قوی فرشتے ہیں، بہت زیادہ قوت والے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتوں میں بھی الگ الگ، ان میں بھی ہے نا کہ کچھ بہت زیادہ ہیوی ہیں، بہت ہیوج ہیں، جائنٹ فرشتے ہیں، right؟ تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اتنے قوی، ہم، اتنے طاقتور فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش اتنا بڑا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپس میں جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک دم نرم گفتگو ہوتی ہے ان کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو بلندی عطا فرمائے، آپ سے بڑا کام لیں، عرش کو اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، تو آپ کے اندر کیا آنی چاہیے؟ عاجزی، انکساری، نرمی، رائٹ؟ تو یہ جو فرشتے ہیں نا، حاملین عرش جو ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سے جو 4 فرشتے ہیں وہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے تیرے اس حلم، حلم کیا ہوتا ہے؟ صبر، بردباری، اوکے، تیرے اس حلم پر جو تیرے علم کے باوجود ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی یا اللہ تیری حمد ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، قادر ہونے کے باوجود، علم کے باوجود بھی تو بندوں کو نہیں پکڑتا، حلم والا ہے۔ اور دوسرے جو 4 فرشتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، پاک ہے تو، اور اس بات پر تیری حمد ہے کہ تو اپنے قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے، عفوی کا بعد قدرتی کا، حالانکہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی پاور ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں، اور یہ جو فرشتے ہیں نا حاملین عرش، یہ مومنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم پڑھے ہیں قرآن، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، right؟ اور اس آیت سے عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے، right؟ اور قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے، right؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، right؟ اور قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے، right؟ عرش کا جو پایا ہے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ اس کا بھی ثبوت حدیث سے ملتا، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ایک ہم کو مزید حدیث کے ذریعے ہی اس کی دلیل ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں نا، وہ ایک دم کیسے ہیں؟ نرم مزاج ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور کیسے ہیں؟ نرم اخلاق والے ہیں، تو وہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور کتنے ہیں فرشتے؟ 8۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یومئذ اس دن، تو ارزون تم سب پیش کیے جاؤ گے، مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مضارع مجہول،
تم سب پیش کیے جاؤ گے کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو کیا حال ہوگا؟ لا تخفا، نہ چھپ سکے گی، منکم تم میں سے، یا تم سے، خافیہ چھپنے والی، خفیہ چیز، کوئی راز. ہم؟ اس دن کیا ہوگا جب تم سب لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہاری پیشی ہوگی، حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کوئی بھی چیز تمہاری جو ہے نا خفیہ، وہ خفیہ نہیں رہے گی، چھپ نہ سکے گی. خافیہ جو ہے نا انتہائی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. عربی میں خافیہ کہتے ہیں کوے کے پروں کے نیچے چھوٹا سا ایک چھپا ہوا پر ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ ورڈ کیسے استعمال ہو رہا ہے. خافیہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ کوے کے جو پر ہے نا، اب بہت سارے پر ہوتے ہیں کوے کے. ایک تو وہ پر ہوتے ہیں جو جب وہ اڑتے ہیں تو نظر آتے ہیں، رائٹ؟ ورنہ تو وہ ایک دوسرے میں سکڑے ہوتے ہیں نا، لیکن جیسے ہی وہ اڑنے لگتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، تو وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، رائٹ؟ لیکن کچھ پر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اندر چھپے ہوتے ہیں. تو خافیہ وہ پر ہوتا ہے جو کھل کر بھی نظر نہیں آتا، اگر وہ اڑ بھی رہے نا تب بھی نظر نہیں آتا، اندر چھپا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. خافیہ کون سے اعمال ہیں؟ جو انتہائی چھپا چھپا کے کیے ہوئے اعمال، چاہے اچھے ہوں یا برے. ویسے تو ہم اچھے اعمال کم ہی خافیہ کے درجے پہ کرتے ہیں، لیکن عموماً اتنا زیادہ چھپایا جانا کس کام کا ہوتا ہے؟ غلط چیزوں کا، غلط کاموں کا. لیکن قیامت کے دن وہ سب سامنے آ جائے گا، اندر چھپا کے رکھی ہوئی چیزیں جو دل کے اندر کے اندر کے اندر حصے میں بھی ہے، جو کسی کو بھی نہیں پتا، وہ سب کچھ باہر آ جائے گا. وہ نیتیں، ارادے، وہ راز کی چھپی ہوئی خواہشات، سب باہر آ جائے گا. لا تخفا منکم خافیہ، رائٹ؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے شرماؤ جیسے شرمانے کا حق ہے، رائٹ؟ حدیث میں آتا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ایسی حیا کرو جیسی حیا کرنے کا حق ہے. شرماؤ اللہ تعالیٰ سے جیسا شرمانے کا حق ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بندوں سے شرماتے، بندوں سے ڈرتے نا، ہم کوئی کیا کہے گا، اچھا نہیں لگتا، ہاں ڈھانک دو اس کو، چھپا دو. لیکن حکم کیا ہے؟ اللہ سے شرماؤ، اللہ سے حیا کرو، اور ویسے جیسے حیا کرنے کا حق ہے، شرمانے کا حق ہے. تو کسی نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو الحمدللہ اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہم تو شرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ نہیں مراد ہے اس سے، بلکہ اللہ سے حق کی حیا یہ ہے کہ تم سر کی حفاظت کرو اور اس کے اندر جو کچھ ہے یعنی خیالات، اس کی بھی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو اور جو اس میں جاتا ہے اس کی بھی حفاظت کرو. موت اور جسم کے مٹی میں مل جانے کو یاد رکھو، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دے. بس جس نے یہ سب کر لیا اس نے واقعی اللہ سے حیا کی جیسا حیا کرنے کا حق ہے. تو اللہ سے شرمانا کیا ہے؟ انسان کے جو سر میں ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے حیا کرو، اس کی فکر کرو، اس کی حفاظت کرو، اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو. یہ ہے اللہ سے شرمانا. سر میں کیا ہے؟ سر میں جو کچھ ہے یہ کہا گیا نا، اس کی حفاظت کرو. تو سر میں کیا ہے؟ پورا سر جو آپ کا ہے، کان، ناک، آنکھ، یہ سب کچھ، ان کے ذریعے سے اندر جو کچھ بھی جا رہا ہے، خیالات، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی شرماؤ. یعنی ایسی سوچیں اٹھا کے نہ پھرو جو بندوں سے چھپائی جا سکتی ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے کچھ نہیں ہے چھپا.
اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی بھی حیا کرو، اس کی بھی حفاظت کرو. تو کیا ہے پیٹ میں؟ پیٹ سے متعلق کیا ہے؟ یعنی حلال جا رہا ہے اندر یا حرام جا رہا ہے، اس کی حفاظت کرو. right؟ اور پھر پیٹ سے متعلق جو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں دل اور شرمگاہ بھی آ جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کی بھی حفاظت کرو. ان سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. right؟ اور یہ دیکھیے، یہ سمپل باتیں ہیں نا، سادہ سادہ باتیں ہیں، سب کو سمجھ میں آتی ہیں. کوئی مشکل اس میں کانسیپٹس نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، اور کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا تم سے، خافیہ، کوئی راز، کوئی چھپنے والی چیز، کچھ بھی نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا، پھر رہے، من اوتیا. اب یہاں پر دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کی خوشی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، پھر رہے وہ جو اوتیا، جن کو دی گئی، کتابہ، اس کی کتاب. کون سی کتاب؟ جن کو ان کی کتاب دی جائے گی. کون سی کتاب؟ نامہ اعمال. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، اقرا کتابک، پڑھ تیری کتاب. ٹھیک ہے، تو پھر جسے اس کا نامہ اعمال، اس کے، ہاں، کتابہ بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں. ٹھیک ہے، تو رہے وہ لوگ جن کو دی گئی اس کی کتاب اس کے رائٹ ہینڈ میں، اس کے دائیں ہاتھ میں. تو کیا ہوگا پھر؟ جواب شرط. فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، ہاں امور، ہاں او تھا یہ دراصل. ٹھیک ہے، یہاں پر جو یہ مین پر پیش آیا ہے نا، یہ فلر ہے. فلر کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جوائنٹ کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک دیکھیں، ہا جو ہوتا ہے نا، ہا حرف تنبیہ ہوتا ہے، جیسے حاضہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہا آ حمزہ کے ساتھ سنگل کے لیے آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں لو، ٹیک. ٹھیک ہے، لو. ہا او آئے گا نا واو کے ساتھ، تو جمع، لو، تم سب لو. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے. اگر ہا او پھر اس کے بعد نون زبر نہ آئے گا، ہاؤ نہ، تو مؤنث کی جمع، تم سب عورتیں لو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ہا امقرؤ کتابیہ، لو تم سب، اقرؤ، پڑھو، کتابیہ، میرا کتاب، میرا نامہ اعمال. اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہ کون کس کو کہے گا؟ جس کو رائٹ ہینڈ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، لو دیکھو. تو کون کس کو کہے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک تو یہ کہ ہر انسان اپنی کتاب خود پڑھے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ کہ وہ انسان جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں ملے گی، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو کیا کہے گا؟ یہ لو دیکھو، تم میری کتاب پڑھو. کتابیہ جو ہے نا، یہ دراصل تھا کتابی. ٹھیک ہے، کتابی، کتاب، کتاب، یا لگا ہے تو مرکب اضافی، میری کتاب. یہاں پر ہاں کیوں آیا ہے اضافہ جو ایکسٹرا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ ایسے ہوتا، اقرؤ کتابی، پڑھو میری کتاب، تو وہ مزہ نہیں آ رہا. کتابی میں جو ہے نا، کتابی میں اگر زیر کے ساتھ پڑھیں گے نا، نیچے آواز جاتی نا زیر کی، تو اگر اس کو زبر لگا دیں گے کتابیہ، تو کیا ہوگی؟ آواز اوپر اٹھ گئی. زبر نے اس کو کیا کیا؟ اوپر اٹھا لیا. تو اس میں جو وہ جوش ہے، یا جو وہ جوائے ہے، وہ خوشی ہے، جو انرجی ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے، وہ نظر آتا ہے. کتابیہ. تو یہاں پر
اللہ ताला वो जो इमोशंस है ना, उसको भी यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है? उसकी अहमियत भी यहाँ पर ज़ाहिर हुई। हाँ, उमुक़्रऊ किताबियह, लो, मेरा अमाल पढ़ो, ये देखो मेरी किताब। ये कौन कह सकता है? मेरा नामाए आमाल पढ़ो, मेरी किताब देखो, ये देखो मेरा रिज़ल्ट, ये देखो ग्रेड कार्ड। कौन कह सकता है? या कौन कहेगा? हुँ, जिसका आर्ट वर्क बहुत खूबसूरत है, जिसकी प्रेज़ेंटेशन क्या है? बहुत खूबसूरत है, वंडरफुल है। देखिए, कैसे होता है ना, हम अगर कोई अच्छी चीज़ बनाएँ, हाँ? अगर हम कुछ अच्छा काम करें, जैसे कोई सिलाई-कढ़ाई का कोई अच्छा काम करें, या कोई अच्छी डिश बनाएँ, या कोई अच्छा डेकोरेशन का पीस तैयार करें, या कुछ लिखें, कोई मज़मून लिखें, कोई किताब लिखें, या कोई चीज़ आपकी पब्लिश हो जाए, कोई एग्ज़िबिशन हो दुनिया में, तो क्या करते हैं? एक-दूसरे को बताते हैं, "ये देखो हमारी एग्ज़िबिशन, ये देखो हमारा प्रोजेक्ट, ये देखो मैंने क्या बनाई।" और वो जो दिन होता है ना, वो हर एक के लिए खुशी का दिन होता है, जिसमें वो कुछ कमाल की चीज़ करता है, राइट? इसी तरह अगर किसी को बड़ी डिग्री मिलती है, तो वो दिन भी उसके लिए क्या होता है? बहुत खुशी का दिन होता है। तो फिर इंसान क्या करता है? सबसे पहले किसको दिखाता है? किसको शेयर करता है वो सारी चीज़ें? हुँ, अपने प्यारों को शेयर करता है। दुनिया में अगर कोई कामयाबी मिलती है, तो इंसान सबसे पहले किससे शेयर करना चाहता है उसको? देखिए, हमको छोटा-सा इनाम भी मिलता है, तो हम क्या करते हैं? हमारे जो करीबी जो फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करते हैं, राइट? हमारे रिश्तेदार को शेयर करते हैं, राइट? हमको पता होता है कि इनका दिल हमारे लिए मोहब्बत रखता है, हमारा इनसे एक करीबी ताल्लुक है, राइट? क्योंकि देखिए, इंसान को ये पता होता है कि जो शख्स मेरे लिए सिंसियर है, वो मेरी खुशी पर भी खुश होगा, जेलस नहीं होगा, राइट? अगर आप किसी ऐसे शख्स को बताते हैं, जो आपसे जेलसी रखता है, ठीक है? उससे शेयर करते हैं, तो क्या होगा फिर? उसका चेहरा बदल जाएगा, हाँ? वो देखकर खुश होने के बजाय हसरत करने लगेगा, राइट? तो फिर इंसान क्या सोचता है? छोड़ो इसको, बताओ ही नहीं। तो इंसान बताता उसको है जो वाक़ई आपके लिए सिंसियर हो, आपकी खुशी पर खुश हो, हुँ? और माँ-बाप जो होते हैं ना, ऐसी हस्ती है जो अगर बच्चा छोटा-सा भी कोई काम उल्टा-सीधा भी करता है ना, तो उस पर वो खुश हो रहे होते हैं। बच्चा काम खराब भी करता है ना, तब भी देखिए माएँ खुश होती हैं देख-देख कर। तो क़यामत के दिन इंसान की जो खूबसूरत तरीन जो किताब होगी ना, हुँ? जो अहसन आमाल पर मबनी होगी, वो इंसान अपने प्यारों को दिखाएगा और क्या कहेगा? उमुक़्रऊ किताबियह, देखो, देखो मेरी किताब, ऐसे नहीं, मेरी किताब, ऐसे नहीं, किताबियह, आओ तुम भी देखो, पढ़ो, तुम भी पढ़ो, इसमें क्या लिखा है देखो। देखिए, कभी अगर आपकी कोई खबर न्यूज़ में आई हो, या कोई आपकी पिक्चर न्यूज़ में आए, अखबार में आई हो, या आपने कोई कहानी लिखी हो, कोई मज़मून लिखा हो, वो कोई रिसाले में, कोई मैगज़ीन में छपा हो, कोई अखबार में छपा हो, राइट? तो क्या करते हैं? हुँ, उसकी जो कटिंग्स है वो काट-काट कर दिखाते हैं सबको, राइट? फ़ोटो भेजते हैं, हुँ, स्टेटस पर लगाते हैं, तो ये तो ऐसी छोटी-छोटी हक़ीर चीज़ें हैं दुनिया की, जिसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन क़यामत के दिन वाक़ई जो असल कामयाबी है, उसको इंसान क्या करेगा जब उसको पाएगा, राइट हैंड में जब उसको अमाल मिलेगा, तो वो क्या करेगा? अपने प्यारों को दिखाएगा। हमारे लिए क्या सबक है इसमें? हमारे लिए क्या सबक है इसमें? देखिए, हम सबको सोचना चाहिए कि क्या मेरी किताब वाक़ई ऐसी है कि मैं उसको किसी को दिखा सकूँ? क्या मेरे अमाल ऐसे हैं जो दिखाने के लायक हैं?
وہ کام جو آج دنیا میں ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے کرتے ہیں، کیا ان کو ہم کل دکھا سکیں گے؟ ہم، چوری چھپے کیے ہوئے غلط کام، جو کسی کو نہیں پتا، ماں باپ کو نہیں پتا، بھائی بہن کو نہیں پتا، کسی اور کو نہیں پتا، سب چھپا کے کر رہے ہیں، کیا کل قیامت کے دن ان کو ہم دکھانے کے لائق ہوں گے؟ لو آؤ پڑھو میری کتاب. دیکھیے، آج اگر نہیں دکھا سکتے نا، آج چھپاتے ہیں تو کل کیسے دکھائیں گے؟ right؟ آج ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے. اسم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے اسم کیا ہے؟ اسم، اوکے، سے والا، نام نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن یہ بتائی، الاسم ما حاک فی صدرک. اسم یعنی گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تمہارے حاکہ صدر، تمہارے دل میں کھٹکے. اور کیا ہے؟ وَكَرَهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ النَّاسُ. اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس کو جان لیں، اطلاع پالیں لوگ اس پر. یہ گناہ ہے جو تم لوگوں کو دکھا نہ سکو، جس کو دکھانا تمہیں اچھا نہ لگے. تو اگر ایسے اعمال سے ہماری کتاب بھری ہوئی ہے، تو پھر قیامت کے دن کیسے دکھائیں گے؟ منافق کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اوپر سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے وہ، سامنے سے کچھ اور نظر آتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کے بیچ میں کچھ ہوتا ہے اور تنہائی میں کچھ اور ہوتا ہے. right؟ تو ہم سب کو ایسے تمام کام چھوڑ دینے کی ضرورت ہے جو آج ہم نہیں دکھانا چاہتے تو کل بھی نہیں دکھا سکیں. right؟ اچھا، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کچھ غلط کام کر لیں، تو ہم اس کے نشان مٹا دیتے ہیں. right؟ کچھ بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی پوری ہسٹری ڈیلیٹ کرتے ہیں، پوری غلط کاموں کی نشان مٹا دیتے ہیں. رائٹ؟ جیسے چور چوری کر کے، غلط کام کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنے نشان مٹا دیتا ہے، کسی کو پتا نہ چلے. قیامت کے دن کوئی بھی کچھ نہیں مٹا سکے گا. وہ تو اٹھ اٹھ کے سامنے ہائی لائٹ ہوں گے، بولڈ ہو جائیں گے. رائٹ؟ فونٹ انکریز ہو جائے گا اس کا، سب سامنے آ جائے گا. رائٹ؟ تو اللہ نے ہم کو دیکھیں نئی صبح دیا، اللہ نے نیا دن دیا ہے، نئی آغاز ہے. تو ہم سب کو اپنی ایسی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے جو ہم یہ کہیں، ہاں امقرؤ کتابیہ. کیونکہ دیکھیں ہم اپنا نامہ اعمال خود لکھ رہے ہیں، ہم ہی لکھ رہے ہیں نا. جیسا ہم کریں گے ویسے لکھا جا رہا ہے. تو اس کو ہم کو انتہائی خوبصورت بنانا ہے، جو دکھانے کے قابل ہو. right؟ اس کی خوبصورتی اس کے اندر سے واضح ہو، اس کی چمک اس کی باطن ہو. right؟ تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی، جتنا خوبصورت آپ کا دل ہوگا، right؟ اتنا ہی پھر خوبصورت نامہ اعمال ہوگا. جتنا آپ انسانوں کے لیے بھلائی خیر خواہی کرتے ہوں گے، right؟ اچھا سوچتے ہیں، right؟ تو اتنا ہی خوبصورت آپ کا نامہ اعمال ہوگا. کیونکہ دیکھیے دل خوبصورت ہونا، اندر جو ہے نا انسائڈ، وہ بھی خوبصورت ہے نا. تو پھر انسان کا جو ظاہر ہے وہ بھی خود بخود چمکنے لگتا ہے. دل کا کس کو پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا ہے، صرف ہم کو پتا ہے اندر کیا ہے. لیکن اندر کی چیزیں بھی باہر لا دی جائے گی قیامت کے دن. ہر چیز باہر لا کر رکھ دی جائے گی. کیونکہ دیکھیے الحاق کا ہے نا، الحاق کا حق سامنے لایا جائے گا نا، سچ سامنے لایا جائے گا، اندر کی خوبصورتی سامنے آ جائے گی. right؟ وہ ایمان وہ سامنے آ جائے گا، وہ تقوی سامنے آ جائے گا. رائٹ؟ اس لیے بے حد ضروری ہے ہم سب صرف ظاہری اعمال کی طرف نہیں بلکہ اندر کی طرف بھی توجہ کریں. کیونکہ وہ حصلت ما فی الصدور، ہر چیز کیا ہوگی؟ سینوں کے اندر کے راز تک باہر آ جائیں گے. رائٹ؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ لو پڑھو،
میرا نامہ اعمال دیکھو کتنا خوبصورت ہے. نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیے یہ کیوں کہے گا وہ انسان، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ کیوں کہے گا؟ یہ اس لیے کہے گا کہ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، انی بے شک میں دیکھیں زن کے بعد اگر ان آتا ہے، زنا کے بعد ان آتا ہے تو وہاں پہ یقین کے معنی آتے ہیں. زنا کے معنی ویسے گمان کے آتے ہیں نا، گمان کیا، میں نے سوچا، میں نے سمجھا، لیکن انا اگر آئے گا تو یقین کے، یعنی بے شک مجھے یقین تھا. یس یس، مجھے تو پکا پکا یقین تھا. کس چیز کا؟ انی ملاقن حسابیہ، کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے مجھے اپنے حساب کا. یعنی مجھے تو پکا یقین تھا کہ مجھے میرا رزلٹ ایسا ملے گا. آئی واز شیور، سو شیور. تو یہاں بھی کیا ہے، ایک اس کی خوشی ظاہر ہو رہی ہے. right؟ وہ چیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، مجھے تو پکا یقین تھا کہ مجھے تو یہ ملنا ہی تھا. پھر کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ فی عیشۃ راضیہ، عیش میں ہوگا، اور راضیہ دل پسند، خوش کر دینے والی. اس لیے وہ کیا ہوگا؟ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عیش میں. اور وہ عیش یا وہ پسندیدہ زندگی کیسی ہوگی؟ دل پسند عیش، فی جنت عالیہ، جنت میں ہوگا جو بلند ہے، عالی مقام ہے. اعلیٰ کیوں ہوں گے؟ جنت اعلیٰ کیوں ہوں گے اونچے مقام پر؟ دیکھیے جو جتنا اونچا رہتا ہے نا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو مثلاً گھر ہے یا جو بھی ہے، اونچی جگہ جو ہوتی ہے نا، وہاں سے ویو اچھا نظر آتا ہے. اسی لیے دیکھیں جو ٹاپ فلور کے جو ہاؤسز ہوتے ہیں یا فلیٹ ہوتے ہیں نا، بہت مہنگے ہوتے ہیں، بہت ایکسپینسو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت عالیہ میں ہوں گے وہ. دنیا میں بھی دیکھیے رہنے کے مقامات کے بھی درجے ہیں. مثلاً ایک شخص جنگل میں رہتا ہے، کوئی گاؤں میں رہتا ہے، پھر کوئی کسی ٹاؤن میں رہتا ہے، کوئی کسی شہر میں رہتا ہے، یا کوئی کسی اور ملک میں رہتا ہے. اب وہ اس ملک میں بھی بہت پوش ایریا میں بھی رہتا ہے. تو دنیا میں بھی جو رہنے کی جگہ ہے نا، رہائش کے مقامات ہیں نا، وہ بھی درجہ بدرجہ ہیں. اس میں بھی رینکس ہیں، درجے ہیں. تو اسی طرح آخرت میں بھی کیا ہے؟ درجہ بدرجہ ہے، درجے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گاؤں کے لوگ جب شہر میں آتے ہیں نا، تو وہ ہر چیز کو پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے، او وہ بھی ہے، او وہ بھی ہے. پھر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں بھی کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو ایک ان کو عجیب لگتی ہے. اتنی اچھی بلڈنگ، اتنا اونچا مقام، ایسی چیز ویسی چیز. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی جب نیچے والے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی کیسے ہوں گے؟ جنت عالیہ، اتنا اونچا مقام. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قطوفها قطوفها دانیہ. قطوف قطف سے، قاف تا فا، قطف کی جمع قطوف. اور قطوف کس کو کہتے ہیں؟ پھلوں کو. ایسے پھل جو ایگزیکٹ رائپ ہو، یعنی بس پکے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ریڈی ہیں، رائٹ ٹائم جس کا جو ہوتا ہے نا پکنے کا، وہ قطوف ہوتے ہیں. تو اس کے جو پھل ہیں، اس کے جو میوے ہیں، وہ کیسے دانیہ ہے، دنوف سے ہے، دال نون واو. دنوف کس کو کہتے ہیں؟ جھکے ہوئے، لٹکے ہوئے، قریب کے لیے بھی آتا ہے. right؟ تو اس کے پھل بھی کیسے ہوں گے؟ قریب، جھکے ہوئے ہوں گے، ایک دم نزدیک، ریچ، اوکے، ایزیلی توڑ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنی ام، کیسے کھاؤ؟ مزے سے، ایک دم فریلی، کوئی حلال کوئی حرام کی ریسٹرکشن نہیں، کوئی ٹیگ دیکھنے کی ضرورت نہیں. بس کھاؤ پیو مزے سے، ایک دم فریلی، ڈونٹ وری. بیما، کیوں کھاؤ؟ با جو ہے یہاں سببیہ ہے، بسبب اس کے یا بوجہ اس کے جو اسلف تم
آگے بھیج چکے فل ایام الخالیہ، خالی دنوں میں، جو تم نے خالی دنوں میں آگے بھیجے ہیں نا، اس کی وجہ سے کھاؤ پیو مزے سے۔ ہم؟ خالیہ یہ ماضی کے لیے لفظ آیا ہے، ماضی، پچھلا، پاسٹ۔ یہاں پہ خالیہ جو ورڈ آیا نا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ خالیہ کسے؟ خلا سے، خا لام حمزہ۔ خلا کیا ہے؟ خالی ہو جانا، نکل جانا، گزر جانا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی پہلے جو رسول گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خالی کہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ خالیہ یعنی گزرا ہوا وقت، پاسٹ۔ دیکھیے گھر بھی خالی ہو جاتے ہیں نا، گھر خالی ہو جاتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے؟ لوگ چلے جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، رائٹ؟ انسان نہیں رہتے، خالی مکان، خالی گھر، خالی زمانہ۔ ہم؟ جیسے دادا نانی کا گھر ہوتا ہے نا، کسی زمانے میں وہ گھر کیسا تھا؟ بہت بھرا ہوا گھر۔ آج کیسا ہوتا ہے؟ ویران، کوئی نہیں آباد وہاں پر۔ تو کیا ہے؟ خالیہ ہے، گزر چکا۔ ہم؟ زندگی سب کی ختم ہو گئی، مکان رہ گئے صرف، right؟ تو گزرے ہوئے سالوں کے لیے، یا گزرے ہوئے لمحوں، یا گزرے ہوئے مواقع، جو وقت گزر گیا وہ خالی ہو گیا، right؟ پھر کیا باقی رہتا ہے؟ دیکھیے دنیا کے لیے جو بھی کام کیا گیا ہے نا، وہ سب ختم ہو گیا۔ آخرت کے لیے جو کیا گیا ہے نا، وہ باقی رہتا ہے، right؟ آدمی، اب دیکھیے اب آپ یہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خالیہ، سب خالی ہو گیا۔ دنیا کی وہ دوڑ، شہرت، تعریفیں سب ختم۔ تو باقی کیا ہے پھر؟ نیتیں باقی ہیں، اعمال باقی ہیں، اخلاص باقی ہیں۔ پیچھے سب خالی، آگے سب الحاقہ، حقیقتیں، right؟ تو قیامت کے دن پھر پیچھے سب کیا ہے؟ مڑ کر اگر دیکھے تو خالی ہے، آگے دیکھے گا تو اعمال کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے کہا نا، بما اسلفتم، بوجہ اس کے جو تم نے آگے بھیجا۔ دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرا آج ہے، right؟ اب دیکھیے آپ کا جو کل گزرا ہے، آج کیا ہے؟ ٹیوزڈے، منڈے جو گزرا ہے نا، وہ خالی ہو گیا۔ آج آپ کے پاس ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بھی کل کیا بن جائے گا؟ خالی ہو جائے گا، right؟ تو جو کام اللہ کے لیے نہیں کیا ہے نا، وہ سب کیا ہے؟ وہ خالی ہے، right؟ اور جو کام اللہ کے لیے کیے ہیں، جو لمحے، جو وقت، جو صلاحیتیں ہم نے اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ان کو پھر آگے ہم کھڑا پائیں گے، وہ جمع ہوں گے، رائٹ؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بوجہ اس کے جو تم نے آگے بھیجا خالی دنوں میں۔ تم نے جو خالی دنوں میں اچھے اعمال کیے نا، اس کی وجہ سے کلو وشربو ہنی، کھاؤ پیو مزے سے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، کس کی؟ نیک اعمال کی۔ تو ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ جو بھی آگے بھیج رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ ہماری کتاب میں لکھے جا رہے ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال کو خوبصورت بنا رہے ہیں، right؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے لیے، اللہ کے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت عالیہ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔